السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو مایا کا سلام۔ آج آپ سے ایک ایسی کہانی شیئر کرنے لگی ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، اور دنیا میں ایسی عورتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک ایسی عورت کی کہانی جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ کچھ اس طرح یہ ایک کہانی ہے کہ ایک تاجر کی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال بہت عطا کر رکھا تھا، اور ساتھ میں وہ نیک بھی بہت تھی۔ اس کے خاوند کی عادت تھی کہ جب وہ سفر پہ جاتا تجارت کے لیے، تو وہ جب دوسرے شہر جاتا تھا وہاں کچھ عرصے کے لیے وہ سٹے کرتا تھا۔ جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں بیرون ملک، اور مطلب آج کل تو بزنس آ گئے ہیں، اس ٹائم تجارت ہوتی تھی۔ تو وہ بندہ جب باہر جاتا تاجر، تو وہ کچھ دن کے لیے دوسرے شہر میں سٹے کرتا رہتا۔ تو لہٰذا اس کی بیوی کو احساس ہونے لگا کہ وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا میرے شوہر نے، کیونکہ اتنے دن جو وہاں پہ سٹے کرنے لگ گیا، 15 20 دن۔ تو اس نے ایسا کیا کہ اپنی ایک خادمہ جو کہ اس کے اعتماد والی تھی، اس نے اس سے بھیجا کہ جاؤ کسی کے ذریعے پتہ کرواؤ کہ میرا خاوند اتنے دن کہاں سٹے کرتا ہے۔ تو وہ ملازمہ گئی، اس نے دیکھا کہ دوسرے شہر میں اس کے شوہر نے ایک گھر بھی لیا ہوا ہے اور دوسرا نکاح بھی کر رکھا ہے۔ گھر بھی لے لیا، نکاح بھی کر رکھا ہے۔ اگر ہم جیسی کوئی عورت ہوتی تو میرے خیال میں اس نے تو رولا ہی پا دینا تھا، اتنا بڑا رولا کہ پورا خاندان دیکھتا۔ لیکن وہ ایک سمجھدار عورت تھی۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ اس راز کو راز رکھنا۔ اس نے پھر یہ سوچا کہ چلو وہاں جا کے گناہ تو نہیں کرتا نا، اس نے نکاح ہی کر رکھا ہے نا، ایک بیگم ہی رکھی ہوئی ہے نا جو اس کا خیال رکھتی ہے جتنے دن وہ وہاں رہتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ اگر جھگڑا کروں گی تو خاوند کو خواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا خاوند کھلا کھلا کہہ دے کہ میں ادھر بھی وقت دوں گا اور ادھر بھی وقت دوں گا۔ مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو محبت کی مساوات میرے اور میرے خاوند کے درمیان ہے، کیوں نہ میں اس کو برقرار رکھوں۔ یہ اس کی بیوی نے سوچا۔ یہ سوچ کر اس نے پردہ رکھنے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی سے محبت کے ساتھ رہتی رہی جیسے وہ رہتی تھی پہلے۔ حالانکہ اسے یقین تھا کہ جب یہ دوسرے شہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کی دوسری بیوی موجود ہے۔ اللہ کی شان کے کچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہو گئی۔ اب خاوند کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو بھی سارا اس کا سرمایہ تھا وہ اسی بیوی کے پاس تھا، جو پہلی بیوی تھی، اسی عورت کے پاس۔ اس کے تدفین کے مرحلہ مکمل ہوا تو وراثت کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہوا۔ تو اس عورت نے اپنا حصہ نکالنے کے بعد اس کی دوسری بیوی کا حصہ بھی نکال لیا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ اپنا حصہ بھی نکالا اور جو اس کا حصہ بنتا تھا اس کا حصہ بھی نکالا، اور اسی ملازمہ سے کہا کہ جاؤ بڑی رازداری کے ساتھ یہ اس کا حصہ اس تک پہنچا دو، اور اسے بتاؤ کہ خاوند ہمارا فوت ہو چکا ہے اور یہ آپ کا شرعی حق ہے۔ اس نے سوچا کہ ایک دن اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے اور یہ اس کا حق ہے، لہٰذا اس نے ملازمہ کو دے کے سامان روانہ کر دیا۔ جب ملازمہ وہاں پہ پہنچی تو ملازمہ نے اس عورت کے گھر جا کے اس کا حصہ دیا، تو اس عورت نے حیران ہو کے پوچھا یہ کس چیز کا مال و دولت لے کر آئی ہو؟ تو ملازمہ نے بتایا کہ آپ کا خاوند وفات پا چکا ہے اور یہ آپ کا میراث میں سے تمہارا حصہ ہے، اسے وصول کر لو۔ وہ عورت وہ رقم لے کر خاتون کے پاس گئی، خود ہی دوبارہ وہ اس کے پاس گئی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی تھی ایسی کون سی عظیم عورت ہے، کون سی ایسی عظیم عورت ہے جس نے خاوند کی وفات کے بعد بھی اس کی عزت کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو
کہ یہ اپنا سامان واپس لے لو، میرا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ میرے خاوند نے وفات سے 1 ہفتہ پہلے مجھے چھوڑ دیا تھا، وہ مجھے طلاق دے چکا ہے۔ جس طرح تم نے میرا خیال رکھا اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے خاوند نے مجھ سے نکاح کیا ہوا تھا، اور تم نے اسی رازداری کے ساتھ میرا میراث کا حصہ بھی نکالا اور مجھے بھجوایا بھی، اسی طرح میرے خاوند نے جب مجھے چھوڑا تو میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جس طرح تم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اس طرح میں نے بھی جانا ہے۔ تو یہ حصہ واپس لے لو، اس کے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ چل دی۔ ایسی عظیم عورتیں آج کل کے زمانے میں بہت کم پائی جاتی ہیں، لیکن میری بہنوں، ہمیں عزم کرنا ہے کہ ہم اتنی بڑی قربانی نہ صحیح، لیکن کچھ ایسا کرنا ہے کہ قیامت والے دن ہم اپنے رب سے کہہ سکیں، یا اللہ کہ اس ٹائم اور کوئی موجود نہیں تھا، صرف تو موجود تھا، اور میں نے تیری خاطر یہ کام کیا۔ جو بھی آپ کرتے ہو، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہو، جو بھی آپ کو پسند آیا ہے، جس کے لیے بھی آپ کو جھکنا پڑ رہا ہے، وہ کام جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اب اللہ کو کہہ سکو، یا اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے لیے کیا جائے تو پھر جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اور ہمیں کیا چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے۔